ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اس نے کس طرح آپ کی ناموس پر پہرا دینا ہے؟ اس نے کس طرح آپ کی ناموس کا دفاع کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے، بندہ مومن ہونے کے لیے جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، سب سے پہلی یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں جتنے فضائل، جتنے مناقب اور جتنی ان کی شانیں آئی ہیں، ان کو زبان سے نہیں دل سے بھی تسلیم کرے گا۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان جب قرآن بیان کر رہا ہے، جب ہمارا رب بیان کر رہا ہے، جب ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں، تو دل سے مانو نا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، جی، تو تمام صحابہ جو ہے وہ برابر نہیں ہیں، ان میں فضیلت کے اعتبار سے تفاوت ہے۔ صحیح، تو جس کو حضور نے افضل قرار دیا اس کو افضل مانا جائے، زندہ باد، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اپنی مجھے میری عقیدت یہ کہتی ہے یا میرا وجدان یہ کہتا ہے، جہاں پہ قرآن کہہ رہا ہو وہاں پہ وجدانی باتیں نہیں چلتی، او ہو، جہاں پہ نبی کا فرمان صراحتاً آ جائے وہاں پہ پھر وجدانی باتیں نہیں چلتی۔ اپنا وجدان ماشاءاللہ اپنی سائڈ پہ رکھیں، اپنی عقیدت کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے پہلے عقیدے کو دیکھیں۔ عقیدے کے تابع رکھے عقیدت کو، واہ واہ، قرآن اور حدیث نے ہمیں عقیدہ کیا دیا، عقیدہ کا مطلب ایمان کیا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، تو جس صحابی کو حضور آگے کر رہے ہیں اس کو افضل ماننا چاہے، واہ، اور اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو 4 یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، بے شک، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو اہل اسلام کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، اس کو جان و دل سے جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام علیہم رضوان، کسی بھی صحابی کو غیر صحابی پر قیاس نہ کیا جائے، ایسے نہ سمجھا جائے جس طرح ہم دنیا کے کتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں، ہرس میں، لالچ میں، ادھر سے پیسہ آ جائے، ادھر سے آ جائے، یہ زمین آ جائے، یہ پراپرٹی آ جائے، یہ بینک بیلنس بن جائے، یہاں پہ جو ہے وہ پلاٹ لے لیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جن کا تزکیہ خود مصطفیٰ نے فرمایا۔ اللہ اکبر، حضور کیا خوبصورت جملہ، معاذ اللہ ان کو اپنے جیسا لالچی نہ تصور ہائے کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں آج کے دور میں ایک ولی کامل کی صحبت جس کو میسر آ جاتی ہے نا، اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء کی صحبت میسر آئی ہو، ہاں، اور مہر قرآن نے لگائی ہو، قرآن نے مہر لگائی ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، معاذ اللہ وہ دنیا کے طالب ہوں گے؟ اللہ اکبر، کم از کم یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ حافظ صاحب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کیا اس وقت ظاہری طور پہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بڑا مال تھا؟ ویسے تو دونوں جہان کے مالک آپ ہی ہیں اور آپ کے لیے جہان بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو ہاتھ خالی تھے نا، واہ، اور سارا جگ معاذ اللہ عالم کفر میں ہے۔ اس وقت کیا صحابہ کرام مال غنیمت دے کر آ رہے ہیں، مال کو دے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ حضور کی محبت میں آ رہے ہیں، وہ تو مال چھوڑ کر آئے تھے، اور اپنا مال چھوڑ کے آئے، اللہ، اور جو تھا وہ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اپنے گھر بار کو چھوڑا، حضور کے اشارے پہ اپنا گھر نہیں چھوڑا، اپنا وطن نہیں چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں گئے۔ واہ واہ واہ، کیسی عجیب بات ہے کہ حافظ صاحب، جب ان کے پاس سب کچھ تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے ایسے حالات میں حضور کے مشن کو اپنایا، آقا کا ساتھ دیا، اور اپنا مال سارا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور جب مال غنیمت آیا اور جو ہے وہ راستے کھل گئے، نبی کریم علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا، تو معاذ اللہ کیا صحابہ اس مشن سے ہٹ گئے اور معاذ اللہ مرتد ہو گئے؟ یعنی یہ چیز جو ہے وہ روایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے، اینٹی ہے، یہ عقل بھی نہیں مانتی یار۔ اللہ، حافظ صاحب جو بندہ آپ کے ساتھ مشکل حالات میں لگا ہوا ہے اور جب آسانیاں آ جائیں گی، وہ آسانیوں میں تو دوسرے بھی آتے ہیں،
ہائے 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 ہائے، جو مشکلات میں لگا وہ اب چھوڑ جائے گا. اللہ اکبر. غیر صحابی کو صحابی پہ قیاس نہ کیا جائے اور صحابی کو غیر صحابی پہ قیاس نہ کیا جائے. بہت اچھے. ٹھیک ہے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. فرمایا حضرت ابن عمر صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں کہ ان کی ایک گھڑی جو قیام ہے نا وہ ایک طرف رکھا جائے اور تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف رکھے جائیں. صحابی رسول کی وہ ایک گھڑی کا قیام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے فضیلت والا. سبحان اللہ سبحان. وہ درجے میں زیادہ ہے، وہ مقام میں زیادہ ہے. اس کو جتنا ثواب ملنا ہے تمہیں ساری زندگی اعمال صالحہ کرنے پہ نہیں ملنا. کیوں؟ انہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے اور حضور کی صحبت تمام اعمال صالحہ سے بڑھ کے. کیا کہنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ معاذ اللہ اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کے نموز پہ حملہ کرتا ہے، تو ایک بندہ مومن کے لیے یہ فرض بنتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحابہ کے نموز پہ پہرا دے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظہ. فرمایا اگر کوئی میرے صحابی کی حفاظت کرتا ہے نا، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں، میں قیامت والے دیہاڑے اس بندے کی حفاظت فرماؤں گا. کتنی بڑی بشارت ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر. اللہ حافظ صاحب قبلہ، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اللہ کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ٹیم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو پیغام دنیا میں عام کر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت اور نموز پہ جو پہرا دے رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کنت لہ یوم القیامت حافظہ، قیامت والے دیہاڑے میں اس بندے کی حفاظت کروں گا. اور اس قیامت والے دیہاڑے جو معاملہ ہے سب سے زیادہ مشکل وہ یہی ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. تو حضور جو ہے وہ جہنم سے حفاظت فرمائے گا نا، واہ واہ، عذاب نار سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو بندہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نموز پہ پہرا دیتا ہے. پانچویں نمبر پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جنگیں ہوئیں، قتال ہوا، اس کے حوالے سے منہ بند رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. زبان کو بالکل روکے رکھنا چاہیے. مشاجرات کو ڈسکس نہیں کرنا. مشاجرات کو ڈسکس نہیں کرنا. ہمارے اکابرین نے، سلف و صالحین نے فرمایا کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے سکوت واجب ہے. واجب ہے، یہ واجب ہے. لیکن یہاں پہ دھوکہ دینے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی ان صحابہ کے حوالے سے بالکل سکوت کر دیا جائے، اور سکوت کا یہ مطلب بتایا کہ نہ ہم نے ان کا ذکر خیر کرنا ہے نہ ذکر بد کرنا ہے. اب یہی تو معاملہ بنا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کیا گیا. امیر اہل سنت حضرت شیخ عطار نے جب عرس امیر معاویہ سجایا تو اعتراض یہی ہوا کہ یار ان کے بارے میں تو سکوت ہے، خاموشی ہے، تو یہ ان کی شانوں کو کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں، یہ ان کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے بارے میں سکوت ہے. میں نے کہا سکوت ہے لیکن کس سے؟ ذکر بد سے، ذکر شر سے. کیا کہنے. واہ، ذکر خیر سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر تو خود مصطفیٰ نے فرمایا. کیا بات ہے شاہ جی، واہ واہ. ان کا ذکر تو خود حسن و حسین فرماتے رہے ہیں. بہت اچھے. ان کا ذکر تو ہمارے اکابرین کرتے رہے ہیں. اولیاء امت نے ان کا ذکر کیا اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ان کے فضائل پہ، مناقب پہ. تو اگر ہر لحاظ سے سکوت تھا تو اکابرین نے ان کا اتنا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ بالکل دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے. یہ جھانسا دیا جا رہا ہے ذکر کرنا ہے، ذکر خیر کرنا ہے، ذکر بد وہاں پہ منہ بند، بالکل سکوت ہونا چاہیے، وگرنہ پھر ایمان لٹ جائے گا. فرما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور محدثین کہتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو ہر ایک دوسرے کی جو قیمتی شے ہے نا وہ چھینتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو قیمتی شے وہ ایمان ہے. یعنی محدثین نتیجہ نکالتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ جو بندہ ایک ولی کا دشمن ہے اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، بے ایمان ہو کے وہ مرتا ہے. اللہ. تو جو صحابی رسول کا دشمن بن جائے
صحابی رسول کا جو دشمن بن جائے، صحابی رسول تو ولایت کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا. اعلیٰ درجہ ہے کہ بلحافظ صاحب جو بیٹا اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے دیکھے اس کو اجے مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو جو بندہ حضور کے چہرے کو دیکھے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان وہاں پہ کیلکولیٹر جواب دے دے گا، گنتی ختم ہو جائے گی، اس کو کیا ثواب، کیا مقام میں واہ 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 واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ نا قرآن پاک کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے پہلے مصداق تو صحابہ کرام. بالکل صحابہ کرام ہے، بالکل صحابہ تو کرام. اپنے پیر کی شان بیان کر رہا ہے، اس پر یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے، مگر تو کہتا ہے صحابی رسول کا فلاں کا ذکر نہیں ہوگا. پھر تو غوث پاک کا ماننے والا ہے. اپنے آپ کو اگر تو غوث پاک کی آل کہتا ہے تو غوث پاک تو شان بیان کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تو اپنے آپ کو ان کا مرید بھی کہتا ہے، ان کی آل بھی کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں ان کا نام نہ لیا جائے. الیاذ باللہ. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے کہ قادری کہلوانے سے بندہ قادری نہیں بنتا. قادری وہ ہے جو حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے عقائد و نظریات کو فالو کرنے والا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. اور آپ کی کتاب اصول دین اٹھا کر دیکھ لیں، الغنیہ شریف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا اور سیدنا امیر معاویہ کا ذکر بھی فرمایا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. قادری دیکھنا ہے اصلی اوریجنل ایک نمبر، تو وہ کراچی میں بیٹھا ہو، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. امیر اہل سنت، الحمدللہ. جن کو دنیا جو ہے وہ دعوت اسلامی کا بانی کہتی ہے، شیخ طریقت ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں ولی کامل کی صحیح جو ہے وہ جیتی جاگتی اگر تصویر دیکھنی ہے تو وہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا